ننگے بدن وضو کرنا کیسا ہے؟ ننگے بدن وضو کرنے سے گھر میں کیا آتا ہے؟ ننگے بدن وضو کرنے سے قبر میں کون سے عذاب منسلک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آپ بطحا کی طرف نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا، یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا جب کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسموں کے اعتبار سے جٹ تھے نہ رہے، انہوں نے اپنا لباس پہنا ہوا تھا، نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے اور اس خط نما دائرے کو پار نہ کر سکے، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا، وہ لوگ واپس نہ آئے۔ اب لتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اس حصار میں داخل ہوئے اور میرے رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ آپ جب آرام فرما تھے تو تیز سانسوں کی آوازیں آئیں۔ اسی دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے زانوں پر سے سر مبارک رکھ کر عرفان فرما رہے تھے کہ اسی دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ ہی تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے آنے کی انتہا میرے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ آپ کے مبارک قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا، میں نے آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں دیکھا جتنی عنایتیں اس نبی پر ہوئی ہیں۔ ان کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھانا کھایا، اس کی سبیل سے پانی پیا، تو جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے، جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور کہا، تم جانتے ہو وہ کون لوگ تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ملائکہ تھے، اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے اللہ رحمان تبارک تعالیٰ کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہوئے اور جس نے قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ اسلام میں برہنہ جسم کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بے حیائی اور دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ شائستگی کو برقرار رکھیں اور اپنے جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپیں، یہاں تک کہ وضو اور نماز جیسی عبادتوں کے دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے دوران جسم کو ڈھانپنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنی شرم گاہوں کو نہیں ڈھانپتا۔ وضو کرتے وقت مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو کم سے کم لباس سے ڈھانپیں، جیسے لنگوٹی یا کوئی لمبی قمیض۔ شائستگی کو برقرار رکھنے کے لیے وضو کے دوران جسم کو بے نقاب کرنا اس اصول کے خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے وضو اور اس کے بعد کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا،
کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بندہ قیامت کے دن کو اپنے رب سے حجت بازی کرے گا تو اس وقت اللہ سے کہے گا کیا آپ نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا کہ صرف میرے جسم سے ہی گواہی لی جائے تو اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے اور تجھ پر تیرا نفس ہی معتبر ہے۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی اعضاء سے کہا جائے گا کلام کرو تو سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کے کلام کے درمیان سے رکاوٹ ہوگی، وہ منہ سے مہر ہٹا دی جائے گی تو وہ اپنی اعضاء سے کہے گا تم غارت ہو، تم ہی تو بچانے کے لیے میں جگڑ رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتی ہیں کہ جس نے یکم رجب کو مغرب کی نماز کے بعد ری رکعت پڑھی، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی اور سلام پھیر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کیا اجر ہے جو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے بغیر کسی حساب کی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے رکوع و سجدہ ادا کیا اور تشہد مکمل کر لی تو اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کیے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا مانگی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نام کے ساتھ دعا کی، جب بھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ مدینہ منورہ کی ایک گھاٹی میں داخل ہوا اور میرے پاس قضائے حاجت کے لیے پانی بھی تھا۔ آپ وادی میں داخل ہوئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا پانی رکھو اور وادی میں داخل ہو جاؤ۔ میں بھی داخل ہوا۔ ایک پرندے کو میں نے دیکھا کہ وہ درخت پر اپنی چونچیں مار مار کر چیخ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو جانتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے اے اللہ تو عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، نہ ہی کوئی چھپانے والا تو اس سے کچھ چھپا سکتا ہے، اور مجھ سے میری نگاہ روک لی۔ اے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تو ایک ٹڈی آئی اور اس کی چونچ میں داخل ہو گئی تو اس نے اس پر منہ بند کر لیا، پھر وہ اپنی چونچ مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ یہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولتا، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اس نے خطا کی، اس دن کے بعد وہ مشوش ہو گیا۔ رزق بذات خود اپنے تلاش کرنے والے سے زیادہ اسے تلاش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔